الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، حالیہ دنوں میں یوٹیوب پر مشہور ہونے والے یوتھ کلب، یہ چند نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو نوجوانوں کو، بچوں کو لیکچرز دیتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک یہ اچھا کام سٹارٹ کیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ ہم لائک کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے۔ اب چونکہ ان کا جو ظاہری حلیہ ہے وہ جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثلا نہ سر پہ کوئی امامہ ہے، اور کبھی آپ دیکھیں گے تو وہ پینٹ شرٹ میں ٹائی کے ساتھ، اور کبھی دیکھیں گے تو وہ کیپ پہن کر حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، دین سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کافی لوگوں نے یہ سوالات کیے کہ کیا ان لوگوں کو سننا چاہیے یا نہیں، ان کو سننا کیسا ہے۔ تو ایک بریلوی مفتی صاحب تھے، ان کا میں نے کلپ سنا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کلب والوں کو سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یعنی ان سے دین لینا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ دین لینے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی صحیح العقیدہ سے، جس میں بدعقیدگی نہ ہو، آپ اس سے دین لیں۔ تو ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کون صحیح العقیدہ ہے اور کون بدعقیدہ ہے؟ اگر یہی بات، اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ بریلوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیوبندی بدعقیدہ ہے۔ اگر یہی بات ہم دیوبندیوں سے پوچھیں کہ بدعقیدہ کون ہے، وہ کہتے ہیں بریلوی بدعقیدہ ہے۔ وہ بریلویوں کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔ اہل حدیث سے پوچھو، اہل حدیث کہتے ہیں کہ دونوں بدعقیدہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، احناف جو ہیں یہ سارے بدعقیدہ ہیں۔ اور یہ دونوں اہل حدیث کو نہیں چھوڑتے، وہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ بدعقیدہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں سنی بدعقیدہ، سنی کہتے ہیں شیعہ بدعقیدہ۔ تو سر پھر یہ کون بتائے گا کہ کون حق پر ہے، کون جو ہے وہ بدعقیدہ ہے؟ آپ اگر بریلوی ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ بدعقیدہ کو نہ سنیں، آپ صحیح العقیدہ کو سنیں۔ اگر آپ کی یہ بات کوئی دیوبندی سنے گا، دیوبندی کہے گا کہ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو سنتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے دیوبندی علماء کو سنتے ہیں، آپ بدعقیدہ ہیں۔ تو پھر آپ کی اس بات کا کوئی اثر باقی نہیں رہ جاتا۔ اہل حدیثوں کو آپ کہیں گے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اپنے اہل حدیثوں کے، وہابیوں کے علماء کو سنتے ہیں، بریلویوں کو تھوڑی سنتے ہیں، وہ بدعقیدہ ہے۔ تو اس سے آپ کی ان باتوں کا اثر جاتا رہتا ہے۔ تو بھائی کیا مقصد، کیا معیار کیا ہوگا، پھر حقیقت کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ جس طریقے سے، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ روکتے کیوں ہیں کہ آپ سننا چھوڑ دیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو یہ کھلی چھوٹ دے دی، یہ فرقوں کے جو علماء روکتے ہیں نا کہ آپ کسی بد مذہب سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مقصد، یہ کھل کے نہیں کہتے کہ آپ صرف ہمارے فرقے والوں کو سنیں، اس کے علاوہ کسی کو نہ سنیں، یہ کھل کے نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بند الفاظوں میں یہ جملے کہتے ہیں کہ بدعقیدہ کو سننا، بدعقیدہ سے دین لینا حرام ہے۔ حالانکہ آسان لفظوں میں یہ کہہ دینا کہ آپ بس ہمارے، مثلا کوئی بریلوی کہہ رہا ہے تو وہ کہہ دے کہ آپ بس بریلوی علماء سے، جنہوں نے بریلویوں کے مدرسے سے سند لی ہو، آپ اس کو سنیں، دیوبندیوں کو سننا حرام ہے۔ یہ ایسے کھل کے نہیں کہتے، وہ بڑے ایک طریقے سے، ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ چالیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہمارا بندہ، ہمارا نوجوان جا کے کسی اور بندے کو سنے گا، اور اگر اس نے جو ہمارے صدیوں سے عقائد چلے آ رہے ہیں، اگر ان کی پول پٹیاں کھول دیں تو پھر ہمارا چندہ بند ہو جائے گا، ہماری روزی روٹی کا سوال ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے روزی روٹی والا۔ میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ، سنی، میں سب کو مشترکہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا یہی مسئلہ ہے۔ سب کے جو علماء ہیں وہ اسی وجہ سے روکتے ہیں کہ کہیں ہماری روزی روٹی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اگر ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ اس طرف جائے گا، اس کو سنے گا، اب اس نے ہمارے پرانے عقیدوں کو کھول کے رکھا، اس کی بینڈ بجا دی، تو پھر ہمارا مسلک تو کیا، ہماری روزی روٹی داؤ پہ لگ جائے گی۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہی جو پورا جو
کام ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نوجوان سے لے کے بوڑھوں تک جو بھی قرآن کو سنتا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا. اب کفار نے بڑے ہتھ کنڈے استعمال کیے, کوئی کام نہ آیا, کیونکہ قرآن اتر رہا تھا. جو بندہ قرآن سنتا وہ اسلام کے دامن میں آ جاتا. تو انہوں نے ایک آخری ہتھ کنڈا اپنایا. قرآن کریم میں سورہ حامی السجدہ اس کی آیت نمبر 26 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یہ کافر کہتے تھے کہ نہ سنو اس قرآن کو. سر جیسے آج کہتے ہیں نا کہ بدعقیدہ کو نہ سنو, اب بدعقیدہ دیوبندیوں کو نہ سنو, یوتھ کلب والوں کو نہ سنو, اہل حدیثوں کو نہ سنو, انجینئر کو نہ سنو, فلاں کو نہ سنو, فلاں کو نہ سنو. تو یہ روش آپ دیکھ لیں. قرآن کہہ رہے یہ روش کن کی ہے؟ یہ مسلمانوں کی تھوڑی ہے. قرآن کہہ رہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ. یہ تو کافر کہتے تھے کہ قرآن کو نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور شور شرابہ کر دو, جب قرآن پڑھا جائے شور شرابہ کر دو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو سر یہ تو ان کافروں کا آخری ہتھ کنڈا تھا. یہ آپ اس چکر میں کیسے آ گئے؟ یہ تو مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے کہ مت سنو. یہ قرآن کھول کے بیان کر رہے کافروں کا, کیونکہ کافروں کو ڈر تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا, قرآن ان کے سارے پچھلے جو گمراہ عقیدے تھے ان کے باپ داداؤں کے, ان عقیدوں کو ننگا کر رہا تھا, ان عقیدوں کی کاٹ کر رہا تھا, جس سے ان کے نوجوان دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا. تو قرآن کی روح سے تو یہ کام کہ روک دینا کہ آپ مت سنو, یہ تو کافروں کا کام ہے, مسلمانوں کا تو کام ہی نہیں ہے. تو سر جب آپ کہیں گے نا کہ فلاں کو مت سنو, کسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مت سنو, تو سر چور پھر اس میں نہیں, چور آپ میں, خرابی آپ میں, کیونکہ آپ کو خود ڈر ہے کہ مجھ میں کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے, اسی لیے تو میں منع کر رہا ہوں کہ آپ میرے مخالف کو نہ سنیں. کیونکہ مخالف نے پھر وہ پول پٹیاں کھول دی تو پھر میرا معاملہ تو جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. تو سر منع کرنے والے جو منع کرتے ہیں نا چور, ان کے اندر ہی ہے. چور اس میں نہیں ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہ سنو. چور ان میں خود ہے, کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے, ان کو بھی شک ہے کہ کہیں ہمارا نوجوان ان کو سنے گا تو پھر وہ ہم سے بھاگے گا. حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے, دین لینے کا کوئی یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن اور دوسری تمہارے نبی کی سنت. ان 2 کو مضبوطی سے تھامے رہنا. اب نبی نے یہ فرمایا کہ میں تم میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کا قرآن, تمہارے نبی کی سنت اور بریلوی. اللہ کا قرآن, تمہارے نبی کی سنت اور دیوبندی یا اہل حدیث یا شیعہ یا سنی نہیں. نبی نے فرمایا 2 چیزیں, قرآن اور سنت. تو سر یہی دین لینے کا معیار ہے. آپ کسی سے بھی سنیں, کسی کا بھی سنیں, آپ اس کو لیں, قرآن و سنت کے ترازو میں لیں, ترازو میں رکھیں, دیکھ لیں اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے آپ اس کو لے لیں, اگر قرآن و سنت کے مخالف بات کر رہا ہے آپ اس کو رد کر دیں. سمپل یہی طریقہ ہے نا. معصوم جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے اور غلطیوں سے پاک قرآن ہے, ٹھیک ہے, اور نبی کی سنت ہے. تو اس سے ہی دین آپ کو سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی بندہ کچھ بھی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو اس پلڑے میں رکھیں گے کہ آیا یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن میں ہے, بخاری و مسلم میں ہے, سیاستہ میں ہے, صحیح حدیثوں میں ہے. اگر ہے تو لے لیں, وہ دین ہے, اور اگر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے. باقی آپ کسی سے بھی لے لیں. بخاری شریف میں حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی زکوٰۃ یعنی جو فطرہ وغیرہ ہوتا ہے اس پر نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو مقرر فرمایا تھا اس کی حفاظت کے لیے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رات کو پہرا دے رہا تھا تو میرے سامنے ایک شخص آیا, اس نے وہ جو سامان رکھا تھا غلہ, اس میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا. تو میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا کہ تم چوری کر رہے ہو, میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا. تو اس نے پھر اپنے بال بچوں کا اور کہا میں بڑا حاجت مند ہوں, میں غریب ہوں, میرے بال بچوں کا مسئلہ ہے. اس نے رونا رویا. سیدنا ابو ہریرہ کو ترس آیا, اس کو چھوڑ دیا. خیر صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ
تم اپنے کل رات والے چور کا حال تو سناؤ. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میرے سامنے التجائیں کی، اپیلیں کی کہ میں بال بچوں والا ہوں، میں حاجت مند ہوں، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ آج دوبارہ تمہارے پاس آئے گا. رات ہوئی. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہے. جب انہوں نے فرمایا آئے گا تو آیا، دوبارہ آیا. دوبارہ میں نے دیکھا تو وہ غلے میں سے کچھ چیزیں اٹھا کے اپنے کپڑے میں ڈال رہا تھا. میں نے دوبارہ پکڑا اور کہا کہ تو آج بھی آیا، کل تو نے جھوٹ بولا تھا، آج تو میں پکا تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. پھر اس نے رونا رویا، بال بچوں کا التجائیں کی. سیدنا ابو ہریرہ کو دوبارہ ترس آیا، دوبارہ چھوڑ دیا. جب تیسری صبح ہوئی، دوسری صبح، تو اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوبارہ آیا تھا، دوبارہ رونا رویا تو مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ دوبارہ آئے گا. پھر تیسری رات کو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں طاق میں تھا کہ اگر آج آیا تو آج نہیں چھوڑوں گا. تیسری رات ہوئی، وہ دوبارہ آیا، دوبارہ وہ چوری کرنے لگا. سیدنا ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے 2 راتوں سے یہ بات کہی کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں آؤں گا، تو دوبارہ آیا، دوبارہ چوری کر رہا، آج تو میں تمہیں لے کے ہی جاؤں گا، آج کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس بندے نے کہا کہ ابا ہریرہ تو مجھے چھوڑ دے، اس کے بدلے میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تم وہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے اس کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. اب چونکہ صحابہ تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ تو خیر کے بڑے ان کو حرص ہوتی ہے خیر لینے کی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. تو اس بندے نے کہا کہ سونے سے پہلے، بستر پہ لیٹنے سے پہلے تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا، پوری آیت الکرسی نگہبان فرشتہ مقرر کرے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. خیر سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. تو صبح کو اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا کہ ابا ہریرہ رات والے چور کا حال سناؤ. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آج پھر چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے. اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے اگر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لوں تو شیطان میرے قریب نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ وہ بندہ تو جھوٹا تھا، یہ جملہ سنیے گا، وہ بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچ کہی. اور ابا ہریرہ تمہیں معلوم ہے تم 3 دنوں سے کس سے ملتے آئے ہو؟ وہ بندہ جو تمہارے پاس آ رہا تھا وہ شیطان تھا. صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ سیدنا ابو ہریرہ کو دیا. نبی نے اس کی تصدیق کی کہ وہ بندہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے صحیح کہی. تو سر ہم بھی تو یہ کہتے ہیں بندہ کیسا بھی ہو اگر وہ بات کر رہا ہے اور اس کی بات کی تصدیق قرآن و سنت کرتے ہیں تو اس بات کو آپ لے لیں. آپ کیوں ان چکروں میں پڑیں گے یوتھ کلب والوں کو مت سنیں، فلاں کو مت سنیں، فلاں کو مت سنیں. سر اگر قرآن و سنت اس کی تصدیق کریں اس کی باتوں کی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ سنیں، صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جہاں پر غلطی ہو، قرآن و سنت کی مخالفت میں باتیں کریں تو ان کو آپ رد کر دیں. اس سے بڑا کوئی اور ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہی مسئلہ ہے سننے نہ سننے کا تو پھر محدثین نے اتنی زیادہ محنتیں کیوں کی؟ وہ حدیثوں میں جو راویوں کے معاملات ہیں تو راویوں میں جو یہ جرح و تعدیل کا علم ایجاد ہوا اور لوگوں کی چھان بین کے بعد ان سے روایتیں لی جاتی تھی. محدثین نے تو لوگوں سے ان کی چھان بین کے بعد روایتیں لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بندے کو چیک کر کے اس کے بعد لیں اگر بد مذہب ہو تو. سر میں ایک بات کہوں گا، بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں، اہل سنت میں کامن کتاب ہے، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سب اس بخاری کو مانتے ہیں. بخاری شریف میں شیعہ راویوں کی روایت بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری نے شیعہ راویوں سے بھی روایتیں لی ہیں، یہاں تک کہ مروان سے بھی لی ہیں. مروان تو وہ ہے کہ جس پر مستدرک للحاکم میں یہ روایت ہے کہ مروان پر اور مروان کے باپ حکم بن ابی العاص پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی. اس لعنتی شخص سے بھی امام بخاری نے روایتیں لی اپنی صحیح میں، شیعوں سے روایتیں لی ہیں.
تو سر انہوں نے عقیدہ نہیں دیکھا، انہوں نے جو روایتیں لی ہیں وہ متابعات اور شواہد کی بنیاد پر، جب ان کی روایت کی تصدیق ایک دوسری صحیح روایت کر رہی تھی تو انہوں نے وہ روایت لے لی، حالانکہ وہ تھا شیعہ راوی تھا، بد مذہب تھا، بدعتی تھا، لیکن جب دوسری روایت سے اس کی بات کی تصدیق ہو گئی تو امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں لکھ لیا۔ تو سر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بات کوئی بھی کرتا ہے اگر اس کی تصدیق قرآن و سنت سے ہوتی ہے، آج کتابیں آپ کے سامنے، اب اردو دان ہے تو ترجمے کے ساتھ صحیح بخاری تقریباً 66 ترجمے کے ساتھ آپ کو PDF میں مہیا ہے، تو آپ PDF کھولیں، آپ پڑھیں، اگر کوئی بات قرآن و سنت کے مخالف ہے تو آپ اس کو رد کریں، جو ہے مطابق ہے تو اس کو آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ باتیں جو ہے نا کہ آپ مت سنیں، یہ سارا اپنی روزی روٹی کا معاملہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔